بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقول عند اذان المغرب اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعائک فاغفر لی۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 669۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں، ام المومنین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مغرب کی اذان کے وقت یہ کہنے کی تعلیم دی، مجھے یہ کلمات سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ نے اکثر و بیشتر اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اس طرح کی چیزوں کی تعلیم دی ہے کہ تمہیں کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ کا اس طرح شکر ادا کیا کرو، تمہارے ساتھ کوئی مصیبت کا معاملہ ہوتا ہے تو صبر کے لیے اس طرح دعا کیا کرو۔ بہت سی دعائیں آپ کو ملتی ہیں، اگر کبھی روایات کی کتابوں میں کتاب الدعوات کو دیکھیں تو نہایت غیر معمولی دعائیں ہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ کبھی صحابہ کو، کبھی اپنے گھر والوں کو، کبھی امہات المومنین کو سکھائی گئی ہیں۔ اسی طرح کی یہ دعا آپ نے سکھائی کہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ دن ختم ہو گیا، رات آ گئی، دن کی سرگرمیاں بھی ختم ہو گئیں، یہ ایک توجہ دلانے کا موقع ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس موقع پر دعا کیا کرو۔ یہ دیکھیے کیسی عمدہ دعا ہے۔ فرمایا اللہم ھذا اقبال لیلک، میرے پروردگار یہ تیری رات کے آنے کا وقت ہو گیا، یعنی دن چلا گیا، رات آ گئی۔ وادبار و نہارک، اور دن کے جانے کا وقت ہو گیا۔ واصوات و دعائک، اور تیری جانب بلانے کی آوازوں کے بلند ہونے کا وقت ہو گیا۔ یہ خاص مغرب کی اذان کے بارے میں اس لیے کہا ہے کہ دن کے وقت میں ظاہر لاؤڈ اسپیکر اور یہ ذرائع تو نہیں تھے، جو اذان دی جاتی تھی وہ زیادہ دور تک نہیں سنی جاتی تھی، لیکن جیسے ہی کچھ سرگرمیاں کم ہوتی تھیں، شور و غوغا کم ہوتا تھا، جانور بھی واپس آ چکے ہوتے تھے، اس وقت جب اذان دی جائے تو یہ ہمیں بھی عام تجربہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت آواز بہت بلند ہو جاتی ہے، دیہات میں دوسرے گاؤں کی آواز آنے لگ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں تیری دعوت کی، اذان کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ محض نماز کی طرف بلانے کا ایک طریقہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارے دین کی دعوت ہے، پوری دعوت اس میں بیان ہوئی ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ دین جو پیغام لے کے آیا ہے، اس پیغام کو چند لفظوں میں گویا دریا بکوزہ بیان کر دیا گیا ہے۔ تو یہ دعوت، یہ پیغام، یہ گویا تبلیغ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو 5 وقت کی جاتی ہے۔ انہوں نے اسی پہلو سے یہ دعا سکھائی، تو فرمایا کہ فاغفر لی، اس کے بعد کہا کرو کہ پروردگار تو مجھے معاف کر، میری مغفرت فرما، میرے گناہوں سے درگزر فرما۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے جو انسان کو ہر وقت کرنی چاہیے۔ ہم بندے ہیں، عاجز بندے ہیں، ہم سے قدم قدم پر غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے لیے بات کرتے وقت، معاملہ کرتے وقت، معیشت کی جد و جہد کرتے وقت نازک مراحل آ جاتے ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، معلوم نہیں کون سا موقع صبر کا تھا، نہیں کر سکے ہیں، کہاں کسی کے ساتھ شفقت سے پیش آنا تھا، کچھ تلخی ہو گئی ہے، کہاں معاملات میں وہ صفائی نہیں رہی جس کی اللہ تعالیٰ توقع کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ تو اس طرح کی جو غلطیاں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جن کو قرآن مجید نے سیئات کہا ہے، یعنی کبیرہ گناہ یا بڑے گناہ، وہ تو بہرحال انسان ارادے ہی سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ انسان ان کے ارتکاب میں غلطان ہو جائے، لیکن یہ کہ سیئات، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، تو اس میں استغفار بھی اسی طرح کرتے رہنا چاہیے، یعنی کیونکہ یہ غلطیاں صبح و شام ہوتی ہیں، یہ ہر طرح کے معاملات میں ہوتی ہیں، تو صبح و شام اٹھتے بیٹھتے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اسی کو استغفار کہا جاتا ہے ہمارے ہاں، مغفرت مانگنا، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا۔ تو اس دعا میں بھی آپ نے چند چیزوں کا حوالہ دے کے کہ پروردگار دن چلا گیا ہے، رات آ گئی ہے، یہ تیرا دن تھا، چلا گیا، یہ تیری رات ہے جو آ گئی ہے، اور جب تیری ہی دعوت کے لیے یہ اذان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں
تو میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے معاف فرما دے، تو یہ معافی کی درخواست۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، اس کا رقم 671 ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ یہ جو اس طرح کی بات علی الاطلاق بعض روایتوں میں آتی ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے۔ یعنی بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں جس میں بندہ اپنے پروردگار کی طرف بہت متوجہ ہوتا ہے۔ اسی کو دیکھ لیجئے، یعنی اذان ہوئی، محلے کی مسجد سے آواز آئی، ہم اٹھے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ کسی مصروفیت میں تھے، بات چیت میں تھے، کھانے پینے میں تھے، تفریحات میں تھے۔ اذان کی آواز سن کے اٹھے تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کی سرگرمیوں سے ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو ہمارے اندر جو دل میں ایک طبیعت کی حد تک رجحان پیدا ہونا چاہیے وہ وجود میں آ گیا۔ یہ جو توجہ ہے یہ ظاہر ہے کہ جیسے جیسے ہم وضو کریں گے، تیار ہوں گے، باہر نکلیں گے، مسجد کی طرف جائیں گے تو یہ چیز ہمارے وجود کا احاطہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر آپ مسجد میں داخل ہوئے، اب اذان تو ہو گئی تھی، اقامت تک بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں، تو ساری توجہات مسجد کی طرف، نماز کی طرف، اس کے انتظار کی طرف ہو جائیں گی۔ اسی لیے مسجد میں بیٹھ کر جو 15 منٹ 10 منٹ انتظار کرنا ہوتا ہے تو اس کو رباط سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے جس طرح سے ایک مجاہد بیٹھا ہوا ہے اور وہ انتظار میں ہے کہ کب جان دینے کا موقع آتا ہے، اس کو بعض روایتوں میں تعبیر کیا گیا اس سے۔ یہ بڑا توجہ کا، ارتکاز کا، انہماک کا، اللہ تعالیٰ کی طرف مشغول ہو جانے کا، اور ایک طرح سے جس کو قرآن نے کہا تبتل کا موقع ہوتا ہے۔ اس موقع پر جو کیفیت ہے انسان کی وہ باعث بن جاتی ہے اس کا کہ اگر موقع پر کوئی دعا اس کی زبان سے نکلی ہے تو فرمایا کہ وہ قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ شرائط لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی دعا صحیح مانگی گئی ہے، صحیح موقع پر مانگی گئی ہے، صحیح چیز کے لیے کچھ چیز۔ آپ بیٹھ کر وہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور یہ کہیں کہ پروردگار ابھی ابھی تھوڑی دیر میں دنیا سے فلاں ملک غائب ہو جائے اور فلاں ملک کا غلبہ قائم ہو جائے، تو آپ پھر کہیں کہ دعا تو ہر حال میں قبول ہونی چاہیے۔ تو دعاؤں کا ایک محل ہے، موقع ہے، اس کے لحاظ سے وہ قبول ہوتی ہیں۔ ایسے سب معاملات کو اس طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اسی کا ایک اور پہلو بیان کیا ہے ایک اور روایت میں، وعن سہل ابن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتان لا تردان او کلما تردان الدعاء عند النداء وعند الباس ہینا یلہم بعضهم بعضا وفی روایت میں تحت المطر۔ سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو موقع ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی، اور دیکھیے بذات کی کلما تردن کم ہی رد ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ مواقع بھی ہوتے ہیں جس میں رد ہو جاتی ہے۔ ایک یہ الدعاء عند النداء، اذان کے وقت جو دعا دی، یہ وہی چیز ہے جو اس سے پہلے بیان ہوئی۔ وعند الباس حین یلہم بعضهم بعضا، جب جنگ کا موقع ہوتا ہے، گمسان کا رن پڑا ہوا ہے، جانے دینے کا وقت آ گیا ہے، وہ بھی موقع ہے کہ جس میں ساری توجہات کا ارتکاز ذات باری کی طرف ہو جاتا ہے، تو دوسرا موقع بیان فرمایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب زور کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، یہ شہروں میں رہنے والے لوگ شاید اندازہ نہیں کر سکتے، یہاں تو کچھ اندازہ ہوتا ہے جب طوفان کی پیشین گوئی ہوتی ہے، لیکن دیہات میں جھونپڑیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، تو جب بارش ہوتی ہے تو اس وقت بھی بعض اوقات بارش کی کیفیت دیکھ کر ساری توجہات کا مرکز ذات باری بن جاتی ہے۔ اس کو بھی حضور نے بیان فرمایا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم تھا 672۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔